بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ملک بابل میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود نہایت ہی سرکش اور ظالم انسان تھا۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور جو انسان بھی اسے خدا نہیں مانتا تھا وہ اس پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ نمرود خود ایک بت پرست تھا اور اپنی سلطنت میں بھی بتوں کی اشاعت کیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، نمرود کا محل مختلف قسم کے قیمتی پتھروں سے بنائے ہوئے بتوں سے بھرا پڑا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نمرود اور بابل کے لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی طرف بلایا، مگر نمرود کی جہالت، بادشاہی اور سلطنت کے غرور نے اسے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے پر کھڑا کر دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا اللہ تبارک و تعالی انسان کو مار کر دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جس پر نمرود نے جواب دیا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پیارے دوستو، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ تبارک و تعالی روزانہ مشرق کی طرف سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدائی کا دعوے دار ہے تو ایک دن مغرب کی طرف سے سورج نکال کر دکھا دے۔ پیارے دوستو، یہ بات سن کر نمرود لاجواب ہو گیا اور اس نے حکم دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ پیارے دوستو، لہٰذا نمرود کے حکم پر اس کے سپاہیوں نے ایک خاص مقام پر لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ پیارے دوستو، جب لکڑیاں جمع ہو گئی تو نمرود کے حکم سے اس کے کارکنوں نے لکڑیوں میں آگ لگا دی۔ ان لکڑیوں میں لگی آگ کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ کوئی انسان بھی اس آگ کے قریب نہ جاتا۔ پیارے دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی۔ جب نمرود کو یقین ہو گیا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پا رہی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزاد کر دیا۔ پیارے دوستو، مگر نمرود اور اہل بابل نے اللہ تبارک و تعالی کے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ پر اور اس کے سچے پیغمبر پر ایمان نہ لایا، بلکہ اس کے برخلاف نمرود نے بابل کے شہر میں ایک عظیم مینار بنوانے کا حکم دیا جس کے ذریعہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے مقابلہ کر سکے۔ اس نے اپنے مزدوروں کو یہ حکم دیا کہ اس مینار کو اتنی بلندی تک تعمیر کیا جائے کہ وہ بادلوں تک پہنچ جائے تاکہ وہ آسمان کے خدا سے جنگ کر کے اس کی سلطنت کو بھی فتح کر لے۔ پیارے دوستو، جب وہ مینار تعمیر ہو گیا اور بادلوں تک پہنچ گیا تو نمرود اس مینار کے اوپر چڑھ کر خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کو للکارتا اور لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ آسمان کا خدا مجھے کچھ بھی جواب نہیں دے رہا ہے کیونکہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ دیکھ کر نمرود کو پوجنے والوں کی تعداد میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا اور جوگ در جوگ لوگ اس کے آگے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، لیکن نمرود اس بات سے بے خبر تھا کہ بہت جلد وہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب کا شکار ہونے والا ہے اور ایک سخت عذاب اس پر بہت جلد مسلط ہونے والا ہے۔ پیارے دوستو، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک آسمانی فرشتے کو نمرود کے دربار میں بھیجا۔ اس نے نمرود کو ایمان قبول کرنے اور لا شریک معبود کی عبادت کرنے کی دعوت دی، مگر غرور و تکبر سے چور نمرود نے انکار کر ڈالا۔ فرشتے نے نصیحت کرتے ہوئے نمرود سے کہا کہ خدا اور خدا کی قدرت تم اور تمہاری فوج سے بہت زیادہ ہے، اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعہ ہلاک کر سکتا ہے۔ لہٰذا نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کا تقاضا کر ڈالا۔ پیارے دوستو، پھر فرشتے نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی جس میں اس نے اپنے تمام لشکر کو جمع کر لیا اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ پیارے دوستو، پھر تیسرے دن کی صبح اللہ تبارک و تعالی نے مچھروں کا ایک بڑا لشکر نمرود کی فوج کی طرف بھیجا جو تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ مچھر پورے بابل شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے پورے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مچھروں نے تمام لشکر کے سپاہیوں کے خون کو چوس لیا اور گوشت کو چاٹ گئے، ان لوگوں کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ پیارے دوستو، ان میں سے ایک مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے رستے سے دماغ میں داخل ہو گیا اور نمرود کا
مغز کھانے لگا۔ درد کی شدت کی وجہ سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ اس نے اپنی تکلیف کو دور اور ختم کرنے کے لیے اپنے سپاہی کو اپنے سر میں ڈنڈا اور تھپڑ مارنے کا حکم دیا۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ جب یہ لوگ نمرود کے سر پر ڈنڈا اور تھپڑ مارتے تو مچھر کاٹنا بند کر دیتا، اور جب ڈنڈا اور تھپڑ نمرود کے سر پر نہ پڑتا تو مچھر دوبارہ کاٹنا شروع کر دیتا۔ پیارے دوستو، پھر حالت اتنی غیر ہو گئی کہ جو شخص بھی نمرود کے دربار میں آتا وہ اسے اپنے سر پر جوتے مارنے کا کہتا۔ پیارے دوستو، پھر اس طرح اس بادشاہ کو 400 سالوں تک جوتے اور ڈنڈے پڑتے رہے، اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ذلت اور رسوائی کی موت مر گیا۔ استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔